قید عشق ناول بائی امن ایوا ایپیسوڈ 27۔ حویلی میں آج خوشی کا سما تھا۔ خاون یاور کی بیوی مومنہ ماں بننے والی تھی۔ جب سے یہ خبر سب کو ملی تھی سب جی اٹھے تھے، میرا خانزادہ آنے والا ہے، میرا وارث آئے گا۔ خان یوسف پہلی بار کمرے سے نکل کر باہر آئے تھے۔ آنکھیں نم تھیں مگر لبوں پر مسکان تھی۔ سب کو یہی انتظار تھا اور یقین تھا وارث آئے گا جس کا نام خانزادہ حدیر ہی رکھا جائے گا۔ یاور کی بیوی مومنہ ایک طرف بیٹھی تھی، چہرے پر ماں بننے کی خوشی کا نور تھا، گلابی پن تھا۔ علاقے کے ہاسپٹل سے اس کے لیے باقاعدہ ڈاکٹر بلوائی تھی خانی بیگم نے۔ کچھ وجوہات کی بنا پر اس کے لیے پریگننسی مشکل ترین دور ہو سکتا تھا۔ اس کے لیے لیڈی ڈاکٹر بلوائی گئی جو اس کی کنڈیشن کا ساتھ ساتھ خیال رکھ سکے۔ کچن میں کھڑی گلجان بیگم کے لبوں پر مسکان تھی۔ یاور کی اولاد ان کے لیے بھی خوشی کا باعث تھی۔ فرق اتنا تھا کہ باقی حویلی والوں کی طرح ان کے لیے بیٹی یا بیٹا ہونے سے فرق نہیں پڑتا تھا، انہیں بس خوشی تھی۔ اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سن کر پلٹیں تو خان یاور کھڑا تھا۔ ان کے پلٹنے پر قدم بڑھا کر ان کے سامنے کھڑا ہوا۔ ملازمائیں خان یاور کے آنے پر جلدی سے کچن سے باہر چلی گئی تھیں۔ مورے، آپ دادی بننے والی ہیں، میں یہ بات سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہتا تھا، مگر مومنہ نے۔ میں جانتا ہوں آپ سے زیادہ خوشی کسی کو نہیں ہوگی اور سب سے پہلے آپ کا حق تھا یہ جاننے کا۔ وہ آہستگی سے بولتا ان کا دل ٹھنڈا کر گیا تھا۔ ان کے ہاتھ تھام کر عقیدت سے چومتا، آنکھوں سے لگائے کھڑا تھا۔ اس کی شرمندگی پر وہ مسکرائی تھیں۔ خان یاور، جیسے تم مجھے بتانے آئے ہو میرے لیے اتنا بہت ہے، وہ محبت سے بولی۔ ان کا ظرف بڑا تھا، ان کا دل بھی بڑا تھا۔ یاور کی آنکھیں نم ہوئیں۔ مورے، آپ کے ساتھ جو ناانصافی ہوتی ہے، کاش آپ کے بیٹے بزدل نہ ہوتے، کاش ہم اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو سکتے جیسے خانزادہ کھڑا ہوتا تھا، بیٹا ہونے کا حق ادا کرتا تھا وہ۔ اسے اتنی جلدی نہیں جانا چاہیے تھا، وہ بھیگی آواز میں بول رہا تھا۔ بہت جذباتی انسان تھا گلجان جانتی تھی۔ ان کے دونوں بیٹے ان کی وجہ سے کبھی بااعتماد اور دل سے خوش نہیں رہ پائے۔ پہلے خانزادہ سہارا بنا رہتا تھا تو وہ بھی مطمئن تھے، اب وہ نہیں تھا تو بے سکونی ہر طرف پھیلی رہتی تھی۔ میں خوش ہوں، میرے پاس میری اولاد ہے، اللہ نے ہم سے خانزادہ لے لیا، اب اللہ تم سب کو سلامت رکھے۔ ان کی آنکھیں خانزادہ کے ذکر پر نم ہوئی تھیں۔ یہ طے تھا ہر موقع پر وہ انہیں یاد آئے گا، یاد رہے گا۔ جانے والوں پر تو صبر آ جاتا ہے مگر یادیں باقی رہتی ہیں، بہت تکلیف دیتی ہیں۔ مورے، اسی وقت خان داور انہیں پکارتا کچن میں داخل ہوا۔ جوش سے اس کا چہرہ سرخیاں چھلکا رہا تھا۔ گلجان اور یاور چونک گئے۔ مورے، ابھی مومنہ کو چیک کرنے جو ڈاکٹر آئے گی، آپ جانتی ہیں کون ہے؟ داور نے یہاں وہاں دیکھتے ہوئے رازداری سے کہا۔ زرکا آ رہی ہے مورے، آپ کی بھانجی زرکا۔ داور کے بتانے پر ان کی آنکھیں جھلملائی۔ ایک عرصے بعد اپنے میکے سے کسی کو مل رہی تھی وہ۔ زرکا ان کی بھانجی تھی جو ڈاکٹری کی تعلیم کے لیے فارن میں رہتی تھی، شاید اب آ گئی تھی، اور یقیناً حویلی والے ایک اچھی لیڈی ڈاکٹر کے لیے ہاسپٹل میں کہلوا چکے تھے جس کی وجہ سے باہر کر بڑھ کر آئی زرکا کا انتخاب کیا گیا تھا۔ زرکا کو حویلی والے نہیں جانتے تھے ورنہ کھٹک خاندان کا کوئی فرد ان کی حویلی میں قدم نہیں رکھ سکتا تھا۔ داور، اسے پریحان کے کمرے میں بھیجنا، اس بچے کی طبیعت بہت خراب ہے، اتنا تو کر سکتے ہو نا بچے۔ گلجان دونوں بیٹوں کو منت بھرے لہجے میں کہا۔ انہیں ہمہ وقت پریحان کی فکر رہتی تھی، شاید وہ حویلی کی واحد فرد تھی جو پریحان کو نہ صرف خانزادہ کی امانت سمجھ رہی تھی بلکہ امانت سمجھ کر ویسا ہی برتاؤ بھی کر رہی تھی جیسا کسی قیمتی انسان کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ آپ فکر مت کریں مورے، اتنا کر سکتے ہیں ہم، وہ اس حویلی کے فرد ہے، ہمارے چھوٹے بھائی کی عزت ہے، آپ اس کے کمرے میں رہنا، میں زرکا کو بھیج دوں گا وہاں۔ یاور نے مضبوط لہجے میں کہا تو وہ مطمئن ہو گئی۔ داور اور یاور وہاں سے جا چکے تھے۔ پریحان 2 دن سے بخار میں جل رہی تھی۔ وہ جلدی سے کام نپٹا کر سب کا کھانا تیار کرتے ہی پریحان کے لیے گرم یخنی تیار کر کے اس کے کمرے میں لے گئیں۔ وہ سرخ تپتا چہرہ لیے بستر پر پڑی تھی۔ پریحان، گلجان نے نرمی سے پکارا۔ وہ بھاری ہوتی آنکھیں کھول کر انہیں دیکھنے لگی۔ یہ گرم یخنی پی لو، طاقت ملے گی، انہوں نے ممتا بھری نرمی سے کہا تو پریحان کی آنکھیں بھیگ گئی۔ آپ جانتی ہیں مورے، جب بھی اللہ سے شکوہ کرنے لگتی ہوں کہ میں اکیلی ہوں، آپ سامنے آ جاتی ہیں۔ وہ ان کے سہارے اٹھ کر بیٹھتی دھیرے سے بولی تھی، اللہ صبر دے گا، یہ وقت گزر جائے گا بچے، غم کی بھی ایک مدت ہوتی ہے، تاعمر انسان ایسا نہیں رہتا۔ گلجان نرمی سے سمجھاتے ہوئے اسے یخنی پلانے لگیں۔ خان سوار کے کہنے پر اب گلجان بیگم اچھی سے اچھی خوراک پریحان کو دیتی تھی اور اس کا خیال بھی رکھ رہی تھی۔ خانی بیگم نے اب گلجان یا پریحان پر پابندی لگانا یا نظر رکھنا چھوڑ دی تھی۔ وقت واقعی بدل جاتا ہے، کوئی کب تک ظلم کرے، ظالم کبھی مظلوم کے صبر سے نہیں جیت سکتا۔ مورے، آپ ٹھیک ہیں، اب کوئی آپ پر تشدد تو نہیں کرتا نا؟ اس میں محبت زیادہ غرضی کہوں گی مورے، مجھے آپ کی فکر رہتی ہے، میرے پاس اب آپ کے سوا کوئی نہیں۔ دیکھیے، آنی نے بات کرنا چھوڑ دیا ہے،
دوبارہ ملنے بھی نہیں آئیں۔ پوروا میرے بنا نہیں رہ سکتی تھی، اب اسے میری یاد تک نہیں آتی۔ وہ سسک رہی تھی۔ اس قید نے اسے تھکا دیا تھا۔ اپنی طبیعت اور بگڑتی حالت سے وہ پریشان تھی۔ گل جان نے بے ساختہ اس کے کمزور نڈھال وجود کو سینے سے لگا لیا۔ وہ جانتی تھی پریحان کس حال سے گزر رہی ہے۔ جہاں دیدہ تھی وہ جاہے نہ مانے، مگر وہ پہچان چکی تھی، اور یہ بھی کہ یہ وقت کتنا مشکل ہوتا ہے۔ میں ٹھیک ہوں سردار صاحب اور بڑے خان صاحب میرے خان بابا حاکم کے خلاف ثبوت ڈھونڈ رہے ہیں۔ ان سب کو لگتا ہے خانزادہ کو میرے باپ بھائیوں نے مارا ہے۔ اس بات کا غصہ بھی اتارا مجھ پر، مگر یہ بات جرگے تک نہیں لے جا پا رہے، کیونکہ کوئی بھی ثبوت ان کے ہاتھ نہیں، گواہی بھی کمزور ہے۔ یہ لوگ خاموش ہیں اور اندر ہی اندر ثبوتوں کی تلاش میں ہیں۔ جانے کب کیا ہو جائے۔ تمہاری آنی اور بہنیں چاہے رابطہ کم کریں، مگر وہ تمہارے اپنے ہیں پریحان۔ تمہاری عدت میں بس 1 ڈیڑھ ماہ رہ گیا ہے۔ یہاں سے چلی جانا بچے، میں داور اور یاور سے کہوں گی تمہاری مدد کریں۔ یہاں رہ کر تمہیں کچھ نہیں ملے گا، جیتے جی مر جاؤ گی۔ اسے کسی بچے کی طرح تھپکتے ہوئے وہ نرمی سے سمجھا رہی تھی۔ پریحان نے تیزی سے بھیگتی آنکھیں میچ کر ان کے سینے میں پناہ لی، جیسے ڈرا ہوا بچہ ماں کے حصار میں چھپ رہا ہو، جیسے دھوپ میں کھڑا مسافر چھاؤں کی تلاش کرے۔ دروازے پر ہوتی دستک پر دونوں چونکی۔ ایک ملازمہ ڈاکٹر زرکا کو دروازے پر چھوڑ کر جا چکی تھی۔ وہ اندر داخل ہوئی تو گل جان تیزی سے کھڑی ہوتی اس تک پہنچی اور دونوں گلے لگ کر رو پڑی۔ پریحان خاموشی اور پریشانی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ گل جان کافی دیر کھل کر ملنے کے بعد پریحان کی طرف مڑی۔ ان کے ساتھ گرم چادر میں دلکش شلوار قمیض میں وہ دراز قد نہایت خوبصورت پٹھان۔ یہ ہمارے ہسپتال میں نئی ڈاکٹر آئی ہے، یاور کی بیوی کے لیے آئی تھی، سوچا تمہارا چیک اپ بھی کروا لیں۔ گل جان اسے لیے بستر کے قریب آئی۔ وہ ایک چیئر کھینچ کر بیڈ کے قریب بیٹھ چکی تھی۔ یہی میری بھانجی بھی ہے، مگر اس بات کا علم کسی کو نہیں۔ گل جان نے آہستگی سے پریحان کو بتایا۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ پریحان نے اپنا تپتا کپکپاتا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ مجھے بھی۔ اوہ، ان کو تو کافی تیز بخار ہے، زرخا نے ہاتھ ملاتے ہوئے چونک کر کہا اور نبض تھام لی۔ زرکا، اس کی حالت کافی روز سے خراب ہے، چکر آتے ہیں اور جی متلاتا ہے، کمزور بھی ہو رہی ہے۔ گل جان کی بات پر زرکا چونکی۔ یہ حالت جس طرف اشارہ کر رہی تھی وہ متوجہ ہوئی۔ ان کا لباس دیکھیں، ٹھنڈ بڑھ گئی ہے، گرم کپڑے پہنا کریں، یہ شال بھی زیادہ گرم نہیں، سردی اور کمزوری سے بخار ہوا ہوگا۔ زرکا نے تعصب سے سر ہلایا اور اپنا بیگ کھول کر بیٹھ دی، تفصیلی چیک اپ کرنے لگی۔ پریحان بیڈ کرام سے سر ٹیکے نڈھال سی بیٹھی تھی، سفید سادہ لباس پر سیاہ شال اوڑھے۔ وہ کافی کمزور ہو رہی تھی، چہرے کی رونق اور شادابی کہیں کھو گئی تھی۔ گل جان نے پرسوچ نظروں سے اس کا لباس دیکھا۔ وہ صرف ان کپڑوں کے اوپر شال لیے رکھتی تھی۔ اب موسم کافی سرد ہو چلا تھا، اسے گرم کپڑوں اور سویٹرز کی ضرورت تھی۔ مبارک ہو، تم ماں بننے والی ہو گڑیا۔ اب اپنا اور اپنے بیبی کا بہت خیال رکھنا۔ چیک اپ کے بعد ڈاکٹر زرکا نے مسکرا کر بتایا۔ اس کے مبارک دینے پر خالی خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ عام حالات میں یقیناً یہ خوشی کی خبر ہو سکتی تھی، مگر اب تو سن کر ہی پریحان گمسم ہو گئی تھی۔ گل جان اپنا شک یقین میں بدلتا دیکھ کر سمجھ نہیں پائیں خوش ہوں یا اس پر ترس کھائیں۔ میرے خیال میں مسز مومنہ کے ساتھ ان کو بھی ہاسپٹل لے آئیں، یہ ویک ہے اور ڈپریسڈ بھی۔ اس کنڈیشن میں یہ ڈپریشن ٹھیک نہیں ہوتا، نقصان ہو سکتا ہے۔ ان کا پراپر چیک اپ ہونا ضروری ہے، جس کے بعد ان کو پراپر ڈائٹ پلان دوں گی۔ زرکا اور بھی تفصیلات بتا رہی تھی۔ پریحان خلاؤں میں گھور رہی تھی، اسے لگا تھا اس کے اندر زندگی ختم ہو رہی ہے۔ وہ غلط تھی۔ زرکا، یہ بات کسی کو مت بتانا، نام بھی مت دینا، اور یہ ہاسپٹل نہیں آ سکتی، یہ عدت میں ہے، خانزادہ حدیر کی بیوہ ہے یہ۔ گل جان کے آخری جملے پر زرکا ٹھٹکی۔ خانزادہ حدیر کو تو پورا علاقہ جانتا تھا، وہ چھوٹی سی پرکشش لڑکی جو سیاہ شال اوڑھے سر جھکا کر بیٹھی تھی، وہ بیوہ تھی۔ اس نے متاسف اور ہمدرد نظر پریحان پر ڈالی تھی۔ مومنہ کے لیے کبھی آؤ تو یہیں ضروری سامان لا دینا، کوئی دوا جو ضروری ہو۔ بچے اتنی مہربانی کر دو اس بچی پر، عدت کے بعد یہاں سے جائے گی تو اپنا علاج صحیح سے کروا لے گی۔ گل جان کسی ماں کی طرح اس وقت اس پر چھاؤ بن گئی تھی۔ پریحان جیسے وہاں تھی ہی نہیں، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، خوش ہو یا روئے۔ مجھے تم سے اپنا وارث چاہیے، حدیر کا جملہ ضرب مسلسل کی طرح کان میں گونج رہا تھا۔ اس کا جی چاہے چیخ چیخ کر بتائے کون جانے، یہ سن کر ہی وہ لوٹ آئے۔ کتنی عجیب بات تھی، وہ ایک مر جانے والے کے پلٹ آنے کا سوچ رہی تھی۔ اس نے سر جھٹکا، اپنے آپ پر ترس آیا تھا۔ ڈاکٹر زرکا مزید کچھ ضروری باتیں گل جان سے ڈسکس کر رہی تھیں اور وہاں سے جا چکی تھی۔ گل جان نے زرشے کی موٹی شال اور گرم جرسی لا کر پریحان کو پہنا دی تھی۔ اسے لٹا کر بلینکٹ اڑاتی وہاں سے چلی گئی۔ پریحان نئے سرے سے اپنے دکھ پر روتی نڈھال ہو رہی تھی۔ آج اس کے دل میں پہلی بار حدیر کے لیے شکوہ امڑ رہا تھا۔ آج وہ اپنے اندر اس سے ناراض ہو گئی جو جاتے جاتے اسے عشق میں مبتلا کر گیا تھا۔
मिसेस शाइस्ता घर आ चुकी थी। तबीयत काफ़ी संभल गई थी। मूसा ने लाख हिदायत दी थी। डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया था मगर एहतियात का कहा था। पूर्वा कॉलेज जाने लगी थी। मूसा का ड्राइवर ही आकर इसे ले जाता और छोड़ जाता। इस बात पर मिस्टर वक्कार ने जितना हो सका हंगामा किया था मगर सुनवाई ना हुई तो खामोश हो गए। ये मामूल का ही दिन था। वक़ार साहब अब मिसेस शाइस्ता से कम बात करते थे मगर रवैया बेहतर कर लिया था। ख्याल रखते थे और मेडिसिन भी वक्त पर दे रहे थे। पूर्वा कॉलेज के बाद कोचिंग सेंटर गई हुई थी। शायद शाम का वक्त हो रहा था। मिस्टर वक़ार ने कमरे में झांक कर इनके सोने की तसल्ली की और आहिस्तगी से दरवाज़ा बंद करते बाहर निकले। पीछे काफ़ी देर से सोई मिसेस शाइस्ता कॉल आने पर जाग चुकी थी। परिहान की कॉल थी। इतने दिन बाद वो खुद कॉल कर रही थी। उन्होंने जल्दी से कॉल अटेंड की। परिहान, कैसी हो मेरी जान? सब खैरियत है वहाँ? अपनी आने की परेशान आवाज़ पर वो कुछ देर चुप रही। वो जानती थी वो रो रही है। इनकी आंखें भर आई। मैं ठीक हूँ। क्या आप मुझे भूल गई आनी? क्या आपने मुझे भी मरा हुआ समझ लिया आनी? वो बात करते करते रो पड़ी। जब्त करना फ़कत बहुत मुश्किल हो रहा था जब आप किसी बहुत अपने से बात कर रहे हों। इनका दिल इसकी सिसकियों पर बैठ सा गया। इसने इतनी सी उम्र में बेवकी का पहाड़ जैसा गम देख लिया था। वो किस हाल में हो सकती थी वो अच्छे से जानती थी। नहीं परिहान, ऐसा नहीं है। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। कमज़ोर आवाज़ में वो बेसाख्ता सफाई देने लगी तो परिहान चुप सी हो गई। आवाज़ पर अब गौर किया तो काफ़ी कमज़ोरी महसूस कर रही हुई थी। आनी, आपको क्या हुआ? वो घबरा गई। आनी ने इसके लहजे की तकलीफ दिल पर महसूस की थी। अब बिल्कुल ठीक हूँ परिहान, सब वहाँ सब ठीक है। वो फिर से सवाल दोहरा रही थी। कैसी बेबसी थी। वो अब इसे अपने पास भी बुला नहीं पा रही थी। जाने वो वहाँ किस हाल में होगी। सब ठीक है, मैं इद्दत में हूँ, वरना आपके पास ज़रूर आती। अपना ख्याल रखिएगा। नहीं, वो लफ्ज़ों की जोड़ तोड़ में लगी थी। इसका भीगा लहजा बता रहा था कि ज़ब्त से बोल रही है। वो कहना चाहती थी अकेली हूँ मगर ये कहना आसान नहीं था। वो कॉल बंद कर गई। मिसेस शाइस्ता का रंग जर्द सा पड़ने लगा था। जब भी दुखों के आगाज़ को शुरू से सोचना चाहा तो इन दोनों बहनों की इस उलट पुलट हो चुकी ज़िंदगी में सारा हाथ वक़ार साहब का ही निकलता था। मुझे खुद को संभालना चाहिए, पूर्वा के लिए, परिहान के लिए। मुझे इन्हें संभालना चाहिए। वो गहरे गहरे सांस भरती उठकर बैठ गई। हिम्मत और ताकत ख़त्म थी मगर वो सारी हिम्मत जमा करती उठी। पूर्वा के लिए कुछ अच्छा बनाने का सोचकर किचन की तरफ बढ़ी। ड्राइंग रूम से आती हल्की आवाज़ पर रुक गई। मिस्टर वक़ार किसी से बात कर रहे थे। बात तय हो गई थी। सब्र करते घर नहीं आना चाहिए था। अगर मेरी बीवी को इल्म हुआ तो? वक़ार साहब की घबराई हुई आवाज़ पर वो ठटक गई थी। क्या बात तय थी? कैसा सब्र करना था? वो जाने किससे बोल रहे थे। दरवाजे के पास रुककर अंदर देखा तो इनके सामने एक सूटेड बूटेड एक जवान मर्द बैठा था। मिस्टर वक़ार, देखो, मैंने तुम्हें अपनी कंपनी में शेयर होल्डर बनाने के लिए एक बहुत बड़ी रकम की कुर्बानी दी है। मैंने अपना कहा पूरा किया है मगर तुम अपने वादे में देर कर रहे हो। वो मर्द काफ़ी सर्द लहजे में बात कर रहा था। मैं जानता हूँ, बस मेरी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं थी। इससे पहले लड़की का बहनोई मर गया। वक्त ऐसा चल रहा है कि वो वजाहत दे रहे थे। वक्त जैसा भी हो, 3 महीनों से डर खा रहे हो। मैं मज़ीद सब्र नहीं कर सकता। मुझे लड़की चाहिए। चाहो तो बाकायदा निकाह कर दो इसका मेरे साथ। लड़की मुझे अब चाहिए वरना तुम्हें मेरा पाई पाई लौटाना होगा। सर्द आवाज़ में मिसेस शाइस्ता के कानों में शीशा बनकर उतरी थी। कोई शक नहीं रहा था वहाँ पूर्वा की बात हो रही थी। मैं कुछ करता हूँ। निकाह करना इतना आसान नहीं। इसकी सरपरस्ती इसके बहनोई के भाई कर रहे हैं। मसला खड़ा हो जाएगा। कॉलेज के बाद कभी मौका मिले तो पहुँचा दूंगा। निकाह वहीं खुद करवा दूंगा। मैं भी सरपरस्त हूँ इसका। मिस्टर वक़ार तेज़ी से बोल रहे थे। मिसेस शाइस्ता से सख्ता ज़दा खड़ी थी। इनके सीने में शदीद तकलीफ़ की लहर उठी थी। इनका सांस लेना मुश्किल हो रहा था। वो सहारे से चलती कमरे में पहुंची। घबराहट के मारे इस सर्द मौसम में भी इनका वजूद पसीना पसीना हो रहा था। वो परिहान को सहारा देना चाहती थी और यहाँ जो इनकी जिम्मेदारी थी, जो इनके सहारे यहाँ मौजूद थी, वो इसे बचा नहीं पा रही थी। इन्हें लगा था वो अपने लालच में पूर्वा का लालची लोगों में जल्द रिश्ता ना कर दें। वो तो बस इस खौफ में मुब्तला थी और यहाँ बाकायदा सौदा हो रहा था। वो मर्द जा चुका था। वक़ार साहब परेशानी से लाउंज में अकेले बैठे अगला लाहिर अमल तय कर रहे थे। जब पूर्वा घर पहुंची तो इसकी आनी होशो हवास से बेगाना थी। इसने चीख चीख कर घर सर पर उठा लिया था। मिस्टर वक़ार हवास बाख्तगी में फ़ौरन इन्हें हॉस्पिटल ले गए। इन्हें एडमिट कर लिया गया था। हैरान वो तब हुए जब इनकी मौजूदगी के बावजूद पूर्वा ने पहली फुर्सत में मूसा को कॉल करके बुलवा लिया था। इन्हें इस वक्त न पैसों की ज़रूरत थी ना ही सहारे की। मिस्टर वक़ार वहाँ मौजूद थे। मिसेस शाइस्ता आईसीयू में थी। हॉस्पिटल में इलाज की फ़ीस भी पे हो चुकी थी। फिर भी इसने मूसा को बुलवा लिया था। मिस्टर वक़ार तिलमिला कर रह गए थे। बिजनेस के लिए लिया गया पैसा वो लगा चुके थे और यहाँ मुद्दत ख़त्म थी।
وہ بندہ اب حلق میں ہڈی بن کر اٹک گیا تھا۔ پہلے خانزادہ حدیر کا خواب تھا، اب ان کی بیوی اور پروانے خان موسیٰ کو ان کے سر پر سوار کر لیا تھا۔ وہ چور نظروں سے موسیٰ خان کو دیکھنے لگے جو پروا کے ساتھ مسلسل موجود تھا۔ وہ بستر پر دراز تھا، زرد چہرہ اور نیلی آنکھوں کے گرد سیاہ گہرے حلقے تھے۔ ادب خان یکٹک اس چہرے کو تکتا بیٹھا تھا۔ یہ سب کیسے ہوا ادب خان؟ وہ اٹیک؟ شیر خان ڈرائیور ٹھیک ہے؟ وہ ذرا ہوش سنبھالتے ہی دھیمے لہجے میں سوال کر رہا تھا۔ شیر خان نہیں رہا خان جی، موقع پر مر گیا تھا۔ بہروز خان کا بندہ پرویز خان آپ کو مارنے آیا تھا، میں نے اسے مار ڈالا مگر میں لیٹ ہو گیا، وہ حملہ کر چکا تھا، آپ کی جگہ اسے مار کر وہیں چھوڑ دیا۔ گاڑی میں دھماکہ ہونے سے شیر خان اور پرویز خان کی لاشیں جھلس گئیں۔ میں نہیں جانتا پھر کیا ہوا کیا نہیں۔ آپ 2 ماہ بعد ہوش میں آئے ہیں خان جی، پورے 2 ماہ میں اذیت میں رہا ہوں۔ ادب خان اس کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگاتا رو پڑا۔ متاسف سے ادب خان کو دیکھنے لگا، اس کی حالت بہت خراب تھی، بڑی ہوئی داڑھی اور اجڑا کسی فقیر سا حلیہ ادب خان جیسے 2 ماہ میں ہی زندگی سے دور ہو گیا تھا۔ پاگل ہو ادب خان، اپنی حالت دیکھو، کیا تم بچے ہو جو رو رہے ہو؟ وہ ہولے ہولے مدھم سا مسکرایا، چند جملے بول کر اس کا سانس بھول گیا۔ آپ کے بغیر میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں خانزادہ جی، میرے ماں باپ اور میرا آسمان و زمین آپ ہیں، میں مر جاتا اگر آپ اب بھی نہ اٹھتے، ادب خان مر جاتا آپ کے بغیر۔ ادب خان سر جھکائے اب بھی رو رہا تھا۔ خانزادہ سے چند سال بڑا ادب خان اس وقت اس کے سامنے مجبور بے بس بچے کی طرح سر ڈالے بیٹھا رو رہا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھا کر ادب خان کے سر پر رکھ دیا، کسی بزرگ کی طرح تسلی دی، صبر دلایا۔ ادب خان وہ لرزتی آواز میں پکار رہا تھا۔ ادب خان نے پھرتی سے سر اٹھا کر سوالیہ نظروں سے خانزادہ کا چہرہ دیکھا۔ اس آواز اور اس کی پکار کے لیے 2 ماہ تڑپا تھا وہ، میرے گھر والے، وہ بس اتنا ہی بولا تھا۔ ہوش سنبھالتے ہی اسے گھر والوں کی فکر ستا رہی تھی، وہ سچ کہتا تھا، وہ حویلی والوں کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بار بار پریحان کا شرماتا گلابی چہرہ آ رہا تھا، وہ بےتاب ہو رہا تھا انہیں دیکھنے کے لیے، ملنے کے لیے۔ میں نہیں جانتا خان جان، خان جی آپ کے پاس ہوں، میں حویلی واپس نہیں لوٹا آج تک، آپ کی حالت ابھی نہ سفر کے قابل ہے نہ ہی آپ ابھی اٹھ سکتے ہیں، آپ کا علاج کسی اچھی جگہ ہوتا تو شاید 1 ماہ لگتا، مگر میں کہیں لے جا نہیں سکتا تھا، آپ کی جان کو خطرہ تھا، میں اس چھوٹے سے قصبے میں لے آیا۔ ادب خان اس کا اپنے سر پر رکھا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے بول رہا تھا۔ وہ خاموشی سے آنکھیں بند کر گیا۔ کلینک کا وہ معمولی ڈاکٹر اپنی تمام تر کوشش سے خانزادہ کا علاج کر رہا تھا۔ ادب خان کا یقین تھا اللہ اسے شفا دے رہا ہے اور اسے صبر کرنا تھا۔ اس نے 2 ماہ خانزادہ کی آنکھ کھلنے کا اذیت ناک انتظار کیا، کچھ اور وقت اس کے ٹھیک ہونے کا بھی انتظار کر سکتا تھا۔ وہ ڈاکٹر کے آنے پر اٹھ کر کلینک سے باہر نکلا اور علاقے میں موجود اپنے خاص بندے کو کال ملا لی، بہروز خان کی حویلی میں رہو اور ان کی ایک ایک حرکت کی خبر دیتے رہنا۔ خان صاحب کی حویلی میں سب ٹھیک ہے نا؟ وہ جیسے بھی آج ہوش میں آیا تھا، اب سارے معاملات سنبھال رہا تھا۔ خان حویلی میں سب اچھا ہے، خانزادہ حدیر کی موت کا صدمہ ہے سب کو، مگر سب سلامت ہے۔ بہروز خان کے ڈیرے میں میرا اب کافی آنا جانا ہو گیا ہے، میں آپ کو سب خبر دیتا رہوں گا۔ وہ بندہ جوش سے بولتا جا رہا تھا۔ ادب خان نے ہاں کہنے پر اکتفا کیا اور کال کاٹ دی۔ فضا میں آزاد سانس لی اور آسمان کی طرف دیکھتا مسکرا دیا۔